میں تین اور اشخاص ان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے مبغوض ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ بڑے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان پر بہت غصہ ہے۔ اور حدیث کے الفاظ آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں رب العالمین کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین آدمی ایسے ہیں، انا خصمہم یوم القیامہ، کہ میں اللہ خود ان سے جھگڑا کروں گا دن قیامت کے۔ سب کو استغفر اللہ، جس کے مقابلے میں اللہ کہیں گے کوئی فرشتہ بھی نہ آئے اور کوئی اور بندہ بھی فریاد نہ کرے ان کے مقابلے میں، بلکہ میں خود ہی ان کے مقابلے میں ہوں، میں خود ہی ان کے ساتھ جھگڑا کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر ایک، رجل آتا بی ثم غدر، پہلا وہ شخص جس نے دنیا میں کسی شخص کو اللہ کے نام کا واسطہ دیا اور اگلے آدمی نے اللہ کے نام کی وجہ سے اعتبار کر لیا اور یقین کر لیا، ثم غدر، اور اس ظالم نے دھوکہ دیا۔ دھوکے اور جھوٹ میں کس کا نام استعمال کیا؟ اللہ کا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو گناہ کے کاموں میں ڈھال تو نہ بناؤ۔ ایک آدمی دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور اس پر مزید ظلم یہ کہ اس پر اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں جس نے میرا نام لے کر دھوکہ دیا میں خود ہی اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا، میں خود ہی اس کے مقابلے میں آؤں گا، اور جس کے مقابلے میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آئے اس کی ہلاکت اور بربادی میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے۔ نمبر دو، رجل باع حرا فاکل ثمنہ، دوسرا وہ شخص ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیچ دیا اور پھر اس کے پیسے کھا گیا۔ پہلے دور میں آپ جانتے ہیں کس طرح ہوتا تھا کہ لوگ اغوا کر لیتے تھے، پھر چونکہ غلام بکتے تھے مارکیٹوں میں، جا کر بیچ دیتے تھے۔ آج کل دوسری صورت ہے کہ اغوا کر لیا اور پھر تاوان مانگا، پیسے مانگے، تو یہ بھی وہی ہے، اغوا برائے تاوان۔ ایک آدمی نے کسی آزاد مسلمان کو اغوا کیا اور پھر اس کا جناب تاوان مانگا اور پیسے مانگے، یا اس کو بیچ دیا اور وہ پیسے کھائے اور دنیا میں اپنا پیٹ بھرا۔ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والے دن اس ظالم کے مقابلے میں کسی کو شکایت کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، میں اللہ خود اس کو سزا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر کہ جس نے ایک میرے آزاد بندے کو بیچ کر کے پیسے کھا گیا۔ اور تیسرا اور آخری شخص، رجل استاجر اجیرا، ایک آدمی نے مزدور لگایا کسی کام پر، مزدور نے جو کام لگایا تھا وہ پورا کر دیا، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، لیکن جو کام لگانے والا تھا لم یؤتہ اجرہ، اس نے اس کو اجر نہیں دیا، مزدوری نہیں دی۔ جب اس نے مزدوری کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں نہیں دیتا، یا ٹال مٹول کر گیا، جیسا کہ دوسری حدیث میں مثل الغنی ظلم، مالدار آدمی ٹال مٹول کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس نے مزدور کو مزدوری پر لگایا، پیسہ خود کھا گیا، مزدور کا حق اس کو نہیں دیا۔ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا اس لیے تو مزدوری کر رہا تھا، وہ اپنے بچوں کا رزق چھوڑ کر روتا ہوا چلا گیا، اور اس نے کہا یا اللہ میں غریب آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، میں ظالم کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر سکتا، میرا حق کھا گیا ہے، اب تو جان اور یہ جانے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے غریب مزدور تو قیامت والے دن شکایت نہ کر، میں اللہ خود اس کو سزا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تین شخص ہیں جی جن پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہے۔ نمبر ایک، پہلا وہ شخص جس نے اللہ کا نام لے کر دھوکہ کیا۔ نمبر دو، وہ شخص جس نے آزاد آدمی کو بیچا اور پیسے کھا گیا۔ اور نمبر تین، وہ شخص جس نے مزدور کو مزدوری پر لگایا اور اس کا حق ادا نہ کیا۔ اور تین آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ نمبر ایک، وہ شخص جو اکیلا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ نمبر دو، وہ شخص جو تھکاوٹ کے باوجود رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور نماز پڑھے۔ اور نمبر تین، وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کھانا مانگا اور کسی نے اس کو نہیں دیا، اور وہ اس غریب کے پیچھے جا کر اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھانا کھلانے والا۔ اللہ